لفظ کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ظرف مستقر کی بات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظرف لغو اور ظرف جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظرف لغو اور ظرف مستقر کی تعریف اور ان کی وجہ تسمیہ. جی سب ہاں. سے پہلے ہم لفظ ظرف کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو ظرف کہتے ہیں. بنیادی طور پہ ظرف کی دو قسمیں. نمبر پہلا ظرف حقیقی، نمبر دو ظرف مجازی. ظرف حقیقی کی تعریف اس کو کہتے ہیں جس میں زمان یا مکان آتا ہے، ان کو ظرف حقیقی کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ظرف کا حقیقتاً معنی ہوتا ہے. ظرف مجازی کی تعریف جس میں حقیقتاً مکان یا زمان کا نہ آئے بلکہ مجازن آئے تو جار مجرور کو مجازن ظرف کہتے ہیں. جار مجرور کو ظرف کہنے کی وجہ تسمیہ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظرف کا معنی ہوتا ہے برتن، تو حرف جار کا مدخول بھی فعل اور شبہ فعل کی معنی کے لیے بمنزلہ برتن ہوتا ہے. اس طرح ایک مثال لیتے ہیں، خاتم اللہ علی قلوبہم یہ ختم اللہ علی قلوبہم ہے، یہ مجھ سے خاتم اللہ ہو گیا ہے، یہ خاتم اللہ ہے. اللہ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ علی قلوبہم جار مجرور ہے، اس کا متعلق فعل ہے. تو ختم خاتمہ جو فعل ہے، جو فعل ہے اس کے لیے یہ قلوبہم ظرف، ٹھیک ہے وہ فعل ہو گیا. ٹھیک ہے، قلوبہم ظرف اور بے منزلہ برتن کی ہے کیونکہ وہ جو مہر لگی تھی وہ کفار کے دلوں پر جا لگی، تو گویا کہ وہ مہر اس برتن میں آ کر لگی جو کہ قلوبہم ہے. تو یہ بے منزلہ برتن ظرف کے ہو گیا. تو یہ اس کے درمیان کچھ مناسبت تھی، یہ کچھ علاقہ تھا، اس بنا پر اس کو پھر مجازی طور پر جار مجرور کو بھی ظرف کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ تھی اس کو ظرف کہنے کی وجہ. اب پھر یہ ظرف مجازی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف مستقر اور ظرف لغو. ظرف مستقر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جس کا متعلق محذوف ہو، خواہ وہ افعال عامہ سے ہو یا افعال خاصہ سے ہو، اس کو مستقر کہتے ہیں. تو افعال عامہ کون کون سے ہیں؟ نمبر پہلا کون، دوسرا ثبوت، نمبر 3 وجود، نمبر 4 حصول. یہ افعال عامہ. اب کون جو ہے نا، یہ کون جو ہے نا، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، یاد رکھنا. کانا سے، ہاں کانا یکونو سے، ٹھیک ہے نا. کانا یکون سے کونا، یہ افعال ناقصہ میں سے. ہاں ٹھیک ہے. آگے چلیں. ثبوت، وجود، حصول یہ افعال عامہ ہے، یعنی کون تو اس سے کائن نکالیں گے، قائنن نکالیں گے، کون سے قائنن نکالیں گے. کون سے ہم کائن نکالیں گے، ہاں کون سے کائن نکالیں گے، وجود سے موجود، ثبوت سے ثابتن اور حصول سے حاصل وغیرہ یا فعل لے آئیں. ثبوت سے ثبتا، حصول سے حصلہ ہاں اصل وغیرہ تھا، یہ مل گیا جلوہ. کو کہتے ہیں افعال عامہ. تو کبھی کبھی افعال خاصہ بھی نکال لیتے ہیں جب موقع محل ایسا ہو کہ وہاں پر پتہ ہو کہ یہ معنی مراد لے سکتے ہیں، یہ معنی درست رہے گا، تو وہاں پر کوئی خاص فعل بھی لے آتے ہیں. جس طرح الصلاۃ علی سید الانبیاء. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی حضرت؟ یہ معنی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، ویسے تو افعال عامہ ہم نکالتے ہیں نا بھائی، کون سے قائن نکالیں گے، ثبوت سے ثابت نکال سکتے ہیں، وجود ان سے موجود، حصول ان سے حاصل. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم فعل خاص بھی نکالتے ہیں. جس طرح دیکھو کہ بھئی الصلاۃ علی سید الانبیاء. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی درود جو ہے حضور سید الانبیاء پر، تو انبیاء پر اگر ہم یوں کہیں ثابت ہے تو یہ بات درست نہیں ہے، ہونے والا ہے تو بھی درست نہیں ہے، موجود ہے تو بھی درست نہیں ہے، حاصل ہونے والا یہ بھی درست نہیں ہے. تو وہاں پر ہم نکالیں گے نازلۃ. سمجھے اچھا. بات؟ ہاں، کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام نازل ہو. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے.
हाँ जिस तरह सलात अला सैयद अल-अंबिया इस तरह की इबारत हो तो वहाँ पर नाजिलता लेकर नाज़िलतुन निकालते हैं। निकाल लेते हैं। तो ये नाजिलतुन निकाला गया, फिर ये अफ़ाल खासा में से होगा। तो उसके बाद अगर बात की जाए कि इससे उस ज़र्फ़ मुस्तक़र को ज़र्फ़ मुस्तक़र क्यों कहते हैं, कि उसकी वजह तस्मिया क्या है, मुस्तक़र क्यों कहते हैं, उसकी वजह तस्मिया क्या है। तो उसको ज़र्फ़ मुस्तक़र इस वजह से कहते हैं कि जो मुस्तक़र है ये सीगा इसमें मफ़ूल का इस्तक़रार मस्दर से आता है, यानी बाब इस्तिफ़आल से इसमें मफ़ूल का सीगा है। और जो मस्दर इस्तेमाल होता है करार पकड़ना, तो ज़र्फ़ मुस्तक़र में भी करार पकड़ा होता है अपने अमाल की जगह, आमिल की जगह। अपने आमिल की जगह पर। जी जी, अपने आमिल की जगह। हाँ कहाँ गया ये, अपने आमिल की जगह पर। तो इससे उस करार पकड़ने की वजह से इसको ज़र्फ़ मुस्तक़र कहते हैं कि उसका आमिल खुद नहीं होता, ये हाँ उसकी जगह पर खड़ा होता है, उस हाँ जगह पर आया होता है, गोया उसने अपने आमिल की जगह पर करार पकड़ा हुआ है। तो उस वजह से इसको कहते हैं ज़र्फ़ मुस्तक़र। जिस हाँ तरह अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें देखें अल्हम्दुलिल्लाह मुब्तदा है, लिल्लाह जार मजरूर ज़र्फ़ मुस्तक़र करके उसको खबर बनाते हैं। तो उसका जो आमिल है वो या सबता होगा या फिर साबितुन होगा, और भी हो सकता है। तो आप जो भी निकालें, और भी हो सकता है, मतलब हजरत वो जो ऊपर हमने चार पढ़े थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, सही है। अच्छा, ज़र्फ़ मुस्तक़र से हम जो मुराद लेते हैं वो मजा उसमें आता है, मजाजी में आता है ना हाँ मुस्तक़र। दरस मजाजी। अच्छा, और मुस्तक़र तो ये कि जिसका पीछे मुतल्लक मौजूद नहीं उसको मुस्तकार कहेंगे, जिसका मुतल्लक मौजूद है लफ्ज़ों में हम वो मुतल्लिक़ ज़र्फ़ कह लफ्ज़ रहे होगा। हम मुतल्लिक़ मौजूद कह रहे हैं फेल के होने को, हाँ और जिसका फेल मौजूद नहीं है तो हम उसका निकाल लेते हैं, जैसे साबितुन निकाला और इस तरह से सबता। ठीक है, हाँ। तो आप जो भी निकालें इसकी जगह पर ये खुद आ गया, उसने उसकी जगह पर करार पकड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको कहते हैं ज़र्फ़ मुस्तक़र। वैसे मुस्तक़र की माना क्या है, माने क्या है? आपने अभी जो पढ़ा एक करार पकड़ना। करार पकड़ना का मकसद है कि देखे ना, असल में इबारत है अल्हम्दुलिल्लाह साबितुन। तो अब अल्हम्दु साबितुन लिल्लाह था। तो अब लिल्लाह जो है वो साबितुन की जगह आ गया, तो साबितुन की जगह इसने करार पकड़ा कि नहीं। अल्हम्दु साबितु लिल्लाह। हाँ, असल इबारत ये बनेगी अल्हम्दु हम्म, साबितुन लिल्लाह। ठीक है, तो अब साबितुन की जगह पे करार पकड़ा है किसने? हाँ, लिल्लाह ने। लिल्लाह लिल्लाह अच्छा, ने। हाँ लिल्लाह ने साबितुन की जगह करार पकड़ा है। हाँ। ये एक असल में ना मैंने बोल कर ये मैं बोलता गया, तो ये जो है ना क्या है कि वो कंपोज करता गया खुद। इस जी वजह जी। से ये आपको लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि जिस तरह तकरीर एक है वो आप पढ़ रहे हैं। हम्म, ठीक है। सर ये करार जो है अफ़ाल आमा तो चार है, तो अफ़ाल खासा कितने हैं? जी, अफाल खासा तो बहुत है ना। अच्छा, अफाल खासा तो बहुत है, ज़राबा अफाल खासा में से, नासर अफाल मान खासा में से। जी। हाँ, ठीक है। अभी अफाल आमा आप हर जगह निकाल सकते हैं, लेकिन अफाल ठीक है, खासा आप हर जगह नहीं निकाल सकते। मौका माल के मुताबिक निकालेंगे हाँ अफ़ाल खासा जो है। जी। ठीक है, ज़र्फ़ मुस्तक़र, फिर ज़र्फ़ मुस्तक़र मकामात का अगर बयान किया जाए, एक मिनट, तो आप जो जो भी निकालें उसकी जगह पर ये खुद आ गया, उसने उसकी जगह पर करार पकड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं ज़र्फ़ मुस्तक़र। फिर ज़र्फ़ मुस्तक़र के मकामात का अगर बयान किया जाए कि ज़र्फ़ मुस्तक़र कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, तो ज़र्फ़ मुस्तक़र चार जगह पर हो सकता है। नंबर पहला खबर की जगह, नंबर दो हाल की जगह पर, नंबर तीसरा सिला की जगह पर, नंबर चार सिफत की जगह। तो इनमें फिर जब उनका मुतालिक निकालने में बिसरियों और कोफियों का इख्तलाफ है। एक तबका कहता है कि फेल निकाला जाएगा, दूसरा कहता है इस्म निकाला जाएगा, यानी सीगा सीगा सिफत निकाला जाएगा। तो सीगा सिफत और फेल में ये इख्तलाफ है कि ये चार जगह है। ठीक हम्म। है,
اچھا پہلا ہے طبقہ کہتا ہے فعل نکالا جائے گا، دوسرا کہتا ہاں ہے اسم نکالا جائے. ہاں، یعنی جو بصری ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی صیغہ صفت نکالا جائے، اور جو دوسرے ہیں نا کوفی وہ کہتے ہیں کہ فعل نکالا جائے. اچھا یہ یعنی خبر کی جگہ جو کوفی ہیں وہ ثابتہ نکالتے ہیں، ہم ثابت نکالتے ہیں. اور جو ہے نا کیا ہے کہ کوفی بصری جو ہیں وہ حال کی جگہ پر کیا نکالتے ہیں، اس صیغہ صفت نکالتے ہیں، کوفی ثابت فعل نکالتے ہیں. ثابت ٹھیک ہے جی. قائن ثابت اگر ہم حاصل. ثابت نکالتے ہیں، وہ صفت بن جاتا ہے. ہاں صیغہ صفت ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں اور اگر ہم ثبتہ نکالتے تو یقیناً وہ فعل ہوتا ہے. ہاں اس میں کیا فرق ہوگا سر؟ فعل تو ہو گیا لیکن ہاں معنی میں کیا اس میں فرق ہو؟ ثابت تھا وہ قائم ثابت ہوا، اس میں جو ترکیب کرتے ہیں اس میں صیغہ صفت کو اس کا فاعل بنا کر پھر شبہ جملہ اس میں بناتے ہیں. ثابت جو آئے گا فعل، اس کی پھر ترکیب کیسے کریں؟ ثابت فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے آگے جو بھی ہوگا متعلق سے مل متعلق سے مل کر یہ پھر ظرف یہ کیا ہو جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر. وہاں پر ہم کہتے ہیں نا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر. اب یہاں کریں گے شبہ جملے اس میں ہوتا ہے. ہاں ٹھیک یہاں ہے، کریں گے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع معدن خبر برائے مبتدا. صحیح. آگے پڑھیں نا، سارا میں نے تفصیل سے لکھا ہے جی، پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے. ثبتہ نکالتے ہیں اور بعض ثابت اسی طرح صفت میں بھی اختلاف ہے، بعض فعل نکالتے ہیں اور بعض صیغہ صفت نکالتے ہیں. حال میں بھی ایسا ہی ہے لیکن صلاح میں یہ اختلاف نہیں ہے، اور یہ بات انتہائی ضروری ہے، غور کرنے والی ہے کہ صلاح میں جب ظرف مستقر کریں تو اس صورت میں صیغہ صفت نہیں نکالنا. اس صورت میں سارے نحویوں کا اتفاق ہے کہ فعل ہی نکالا جائے گا. اور وجہ یہ جیسے ہے دیکھیں نا، جیسے دیکھیں ہم، ہم نے کل پڑھا تھا نا المالو، کیا ہم نے مثال پڑھی تھی علم النحو میں، جو آپ نے مجھ سے مثال پوچھی تھی وسیم بن. ہاں حضرت مثال پوچھی تھی میں نے. ہاں وہ آپ نے کہا تھا نا کہ بھائی الماء لزید، ہاں الماء لزید. نہیں وہ دوسرا تھا، اند تھا. ایک منٹ، ہاں اندک کا والا تھا. صحیح ہے. کیا تھا وہ؟ ہم، ایک منٹ ذرا. تھوڑا آگے تو نہیں چلا گیا یہ ہم. ہاں یہ دیکھیں غلام الذی عندک، غلام الذی عندک ہے نا، نظر آ رہا ہے. جی غلام الذی عندک. ہاں تو اب دیکھو کہ اب سیلا کی جگہ پر جو ہے نا ہم کیا نکالیں گے. اب یہ پڑھیں تو پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں. چلیں اب پڑھیں ذرا. جی اب پڑھیں. حضرت یہ ٹھیک ہے. اور یہ بات انتہائی ضروری ہے. بات انتہائی یہ ایک منٹ. صلاح میں جب ظرف متعدد صیغہ نہیں نکال صورت میں سارے نحویوں کا اتفاق ہے فعل ہی نکالا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو صلاح ہوتا ہے ہاں یہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. یہ بات ہم ہاں نے کی تھی اس دن. ہاں صلاح وہ جملہ ہوتا ہے، صلہ مفرد نہیں ہوتا، اور جو صیغہ صفت ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے. صیغہ صفت شبہ جملہ ہو کر وہ مفرد ہوتا ہے، نہ کہ وہ جملہ ہوتا ہے. تو صلاح کے لیے ضروری ہے کہ وہ جملہ، اس لیے وہاں سب کے نزدیک فعل ہی نکالا جائے گا. یہاں تک ظرف مستقر کی بات ہو گئی. تو اس کے بعد اگر ظرف لگ، اچھا حضرت یہ جو تھوڑا ہے اس میں مطلب یہ بات سمجھ تو آ رہی ہے کہ صلاح جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے اور وہ مفرد نہیں ہوتا، وہ مرکب ہوتا ہے. اور صیغہ صفت جو ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے اور وہ شبہ جملہ بن کے، مطلب یہ تھوڑا آپ کلیئر کریں کہ مثال کے ساتھ. جس طرح دیکھیں غلام الذی یہ جو ہے نا یہ مثال تھی. دیکھیں یہ مثال ہے غلام الذی عندک. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا غلام الذی عندک میں جو ہے نا، اب یہ صلہ تو ظاہر بات ہے فعل بنتا ہے نا، یہاں پر فعل تو نہیں ہے فعل جملہ بنتا ہے نا. الذی تو ہمارا اسم ہے نا. ہاں اس کے بعد صلہ ہونا چاہیے نا. یہ اسم موصول ہے، صلہ ہونا چاہیے نا اس کے بعد. بالکل ہونا چاہیے. تو یہاں پر صلہ تو نہیں ہے.
تو کہاں سے نکالیں گے ہم؟ اندا کا مفعول فی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ کسی فعل کا مفعول فی بنے گا نا، بالکل صحیح ہے. کسی فعل کا مفعول فی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ صلہ تو جملہ ہوتا ہے نا. ہاں، تو اب دیکھو یہ اندا کا یہ مفعول فی جو ہے ہم کس کا مفعول فی بنائیں گے؟ فعل کا بنائیں گے یا صیغہ صفت کا بنائیں گے؟ تو یہاں پر اصل میں عبارت ہے غلام الذی ثبت عندک. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ثبتا فعل آ گیا نا اس میں. ہاں، غلام الذی عندک یعنی اصل میں تھا غلام الذی ثبت عندک. یہاں پر اب ثابت ہم نہیں نکالیں گے. اچھا، اس کی معنی بن رہی ہے غلام الذی، غلام، غلام یہ الذی ثبت عندک، نہیں، اس کی معنی ہے جملے کی غلام الذی، وہ غلام غلام جو ثابت ہے تیرے پاس، قائم کھڑا ہوا ہے. یعنی یہ غلام الذی جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے صلے اور موصول سے مل کر یہ مضاف الیہ بن جائے گا. کس کا؟ غلام کا. غلام اپنے مضاف الیہ سے غلام اپنے جو ہے نا کیا ہے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا. آگے اس کی خبر اور نکالنی پڑے گی. ترکیب میں کرتا ہوں، اب ترکیب کی طرف غور کریں. ترکیب یہ ہے غلام مضاف الذی موصول. ٹھیک ہو گیا جی؟ حضرت ایک منٹ، حضرت آہستہ آہستہ تھوڑا. موصول ہاں، الذی، غلام مضاف ٹھیک ہے، الذی موصول. ٹھیک ہے. اب ان دا مضاف، ان دا مضاف، کاف ضمیر خطاب مضاف الیہ ہے، خطاب مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوگا ثابت فعل مقدر کا. مفعول فی ہوگا، اور اس میں سے ہم ثبتا نکالیں گے. ہاں، سبق نکالیں گے اندا کا میں سے. ثابت جو ہے نا فعل ہو جائے گا، اس میں ہوگا ضمیر فاعل، ان دا کا اس کا مفعول فی ہوگا. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں غلام الذی اندا کا. اب ثبتا ہم کس میں سے نکال رہے ہیں؟ اندا کا میں سے. ہاں، اندا کا سے اندا کا اور الذی کے درمیان. یہ ثبتا کو ہم نے بنایا فعل. ہاں، اس میں ہوگا ضمیر اس کا فاعل. فعل، اچھا، اس میں ثبتا میں سے ہم نے، ہاں ایک منٹ، ثبتا فعل ہو گیا، اور اس میں سے ہوا ضمیر ہم نے اس کو فاعل بنا دیا. اب فعل ہاں، اپنے فعل فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر، مل کر، تینوں سے مل ہاں، کر یہ بن گیا جملہ. جملہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا صلہ ہوگا موصول کا. خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ بن گیا صلہ. ہاں، تو ٹھیک، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا غلام مضاف کا. موصول اور صلہ مل کے یہ بن گیا. موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا غلام مضاف کا. غلام کو مضاف بنایا تھا نا میں نے. کہ اب ٹھیک ہے، ہاں بالکل. ہاں، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا. اب اس کی یعنی یہ جملہ یہ پورا جملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے جو ہے کی خبر ہے. یعنی وہ غلام جو تیرے پاس ہے وہ کھڑا ہونے والا ہے. تو اس طرح کس طرح کہتے ہیں غلام الذی عندک قائم. سمجھے اچھا، بات کہ نہیں؟ ہاں اب جو یہ جملہ ہمیں ملا ہوا تھا غلام الذی عندک، اس میں سے جو بھی ہم نے ترکیب کی ثبتا نکالا، یہ جو بھی بنا، ہاں ایک تو بنا ہمارے پاس جو الذی کے بعد جو پورا جملہ بنا، جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہمارے پاس جو تھا غلام جو ہے، الذی جو ہے ہمارے پاس وہ مضاف الیہ ہے، اور غلام جو ہے مضاف ہے، دونوں مل کے ہاں مبتدا بن گئے. ہاں اب مبتدا کے لیے ہمیں خبر چاہیے. ہاں، اب وہ آپ قائم نکال دیں، جالس نکال دیں. یہ انہوں نے جو ہے نا یہ پورا جملہ نہیں لکھا، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ اسم جو ہے نا پانچوں قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو. تو چونکہ انہوں نے صرف مثالیں دی تھی، جس طرح غلام زیدن کی مثال، ساکن الدہلی کی مثال، ماء زمزمہ کی مثال، کتاب و حاضہ کی مثال ہے، یہ فرش و ذالک، یہ سارے کے سارے مبتدا ہیں. اب مبتدا اور خبر مل کے جملہ فعلیہ خبریاں ہوں گے، جملہ اسمیہ خبریاں ہوں گے. جملہ اسمیہ. ہاں، مقصد یہ کہ یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ہے جی. اور جن حارث بھائی موجود ہیں، اسد بھائی موجود ہیں، مکن پہلوان صاحب ہیں حضرت ہمارے. حضرت اس ہوں بات کو مکمل کریں. یہ جو ہمیں بتا رہا تھا اوپر کہ غور ہوں کرنے والی کے صلاح میں جب ظرف مستقر کریں تو اس صورت میں صیغہ صفت نہیں نکالنا، جیسے ابھی ہم نے کیا. ہاں، سیلا میں سیلا جو ہے نا سیلا صیغہ صفت نہیں نکلے گا، کیونکہ صیغہ صفت جو ہے نا بظاہر مفرد ہوتا ہے.
اور جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ جو ہے نا مرکب ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس جملے کے ذریعے ہم یہ بات کلیئر کرتے ہیں غلام الذی عندک، آگے جو قائم جالس جو بھی ہم نے نکالا، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بات یہاں پہ پروو ہو رہی ہے نا کہ غور کرنے والی کے صلاح میں جب ظرف مستقر اس میں ثبتا تھا نا، اب ہاں یہ کہہ رہا ہے ثابت یہ فعل تھا تو فعل جملہ ہوتا تو فعل ظرف نہیں ہے، یہ ظرف نہیں ہے. یہ بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو ظرف مستقر جو ہے نا، یعنی جو ہوتا ہے وہ 4 جگہوں پر ہوتا ہے. کون سے؟ ایک خبر کی جگہ پر، حال کی جگہ پر، صلہ کی جگہ پر، اور صفت کی جگہ پر بھی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ یہاں پر کس کی جگہ پر ہے؟ صلہ کی جگہ پر ہے. صلہ کی جگہ پہ ثبتا. ہاں سمجھ آئی بات؟ یعنی تین چیزیں ہیں نا. ایک جو ہے نا کیا ہے، کس کا اختلاف، کس کا؟ نمبر 1 خبر کی جگہ پر اس میں اختلاف ہے. بصری کہتے ہیں کہ بے ثابت نکالو، کوفی کہتے ہیں کہ نہیں ثابتہ نکالو، ہر جگہ پر ثابتہ نکالو. یعنی خبر کی جگہ پر بھی ثابتہ نکالو، حال کی جگہ پر بھی ثابتہ نکالو، صلہ کی جگہ پر بھی ثابتہ نکالو، صفت کی جگہ پر بھی ثابتہ نکالو. ٹھیک ہے نہیں جی؟ تو ٹھیک ہے. جو کوفی جو بصری ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خبر کی جگہ پر جو ہے نا وہ خبر کی جگہ پر، حال کی جگہ پر اور صفت کی جگہ پر آپ سیکھیں صفت نکالیں، صلہ کی جگہ پر آپ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ فعل نکال دیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ یہاں پہ کوفیوں کو فالو کیا ہے نا. نہ ہم نے یہاں پر سب ناویوں کو فالو کیا ہے ہم نے نا. یہاں پر صلہ میں کسی کا اختلاف نہیں. آپ نے اوپر نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے، صلہ میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. ہاں ٹھیک سب سارے ناویوں کا اتفاق ہے. آپ نے نہیں پڑھا جی؟ جی جی بالکل. ہاں اس میں جو ہے نا کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، ثبتا ہی نکلے گا. ہاں ٹھیک اچھا ہے. جی. جی ہمارے اور کوئی بھائی جس کو سمجھ میں نہیں آئی یہاں تک بات، تو وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ پوچھ سکتا ہے. جی عارف بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت، یہ ظرف مستقر میں تو یہ خود نکالنا ہوتا ہے، ظرف لاغ میں خود سامنے ہوتا ہے نا. وہ آگے پڑھ لکھا رہے ہوا ہیں نا، ہوتا ہے. وہ آگے پڑھ رہے ہیں. صرف یہ ہے اچھا کہ ٹھیک. یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے یہاں تک جو پڑھا گیا ہے. حضرت کافی زیادہ سمجھ آ گئی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے، میں وہ دیکھوں گا لیکچر تو آ جائے گی. جی عیسیٰ بھائی آپ سنائیں. جی عیسیٰ السلام بھائی. علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں جہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے یہاں تک؟ مفتی صاحب جب میں نے کلاس جوائن کیا تو لیٹ جوائن کیا نا، تو پھر کیا نام ہے بات چل رہی تھی، مجھے بات سے سمجھ نہیں آئی بات کس ٹاپک پہ چل رہی ہے. یہ ظرف مستقر اور ظرف لغو نہیں ہے. ظرف لغو کہتے ہیں ہم، یہ ظرف لغو ہے، یہ ظرف مستقر ہے. پھر اس کو جی متعلق جی. بناتے ہیں کس کے، کبھی شبہ فعل کے، کبھی فعل کے بناتے ہیں نا. یہ اس کی بات چل رہی ہے. اچھا اچھا. ہاں ظرف لہو کی، ظرف مستقر کی. ہاں اچھا اچھا صحیح ہے. جی بنت ارشد. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سمجھ میں آیا جہاں تک جو پڑھا گیا ہے؟ جی سر جتنا سنا ہے اتنا سمجھ میں آیا، لیٹ جوائن کیا تھا میں نے. اچھا تو اب ذوالفقار صاحب اب آگے آپ جاری کریں. سر ایک منٹ ٹھہرے، میں ابھی گاڑی کھڑی کیا ہے، ایک اچھا سیکنڈ سر. میں ذرا اینک شینک لگا دوں. چلیں پھر آپ دوسرا آرٹیکل ہے وہ آپ وہ پڑھنا. ابھی یہ نوشین بہن مکمل کر لے تھوڑا یہ. جی جی نوشین بہن. جی اگر میں شروع کرتی ہوں اس کو. ہاں ضروری ہے کہ جملہ وہاں کے نزدیک فعل ہی نکالا. اچھا یہاں پہ جو یہ بات مکمل ہو گئی. ہاں شب اس کے جملہ بعد اگر ظرف لغو کی بات کی جائے تو یہاں سے شروع کریں آپ. شروع کرنا ہے. ظرف لغو کی بات کی جائے تو ظرف لغو کی تعریف یہ ہوتی ہے جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ جس کا متعلق موجود ہو، ایک منٹ، موجود ہو عام ہے، کہ افعال عامہ سے ہو یا افعال خاصہ سے ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں. پھر ظرف لغو کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو ظرف لغو کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لغو کا معنی ہوتا ہے محروم ہونا، تو ظرف لغو بھی محروم ہوتا ہے اپنے عامل کی جگہ پر قرار پکڑنے سے. ہاں تو وہ جب یہ اپنے عامل کی جگہ پر قرار نہیں پکڑتا، اس بات سے محروم ہو، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں لغو. ہاں کہ اس کے لیے کہ اس کا عامل پیچھے خود موجود ہوتا ہے، وہ فعل ہو یا صیغہ صفت ہو یا مصدر ہو،
وہ پیچھے خود موجود ہوتا ہے. اوپر دوسری لائن. ہاں موجود ہوتا ہے، اس کی جگہ پر قرار نہیں پکڑا ہوتا. جس طرح ظرف مستقر نے قرار پکڑا ہوتا ہے تو اس نے جب قرار نہیں پکڑا ہوتا تو یہ اس نہ پکڑنے کی وجہ سے جو ایک سعادت تھی اس سے محروم ہو گیا، تو اس لیے اس کو ظرف کہتے ہیں ظرف لغو. پھر یہ ظرف لغو کہاں کہاں ہوتا ہے، یعنی کہ کہاں کہاں پر ظرف لغو ہو سکتا ہے. تو ظرف لغو کے متعلق اگر بات کی جائے تو اس میں یہ فعل کے بھی متعلق ہو سکتا ہے، اس میں فاعل کے یا اس میں مفعول کے، اس میں تفضیل کے، اس میں صفت مشبہ کے، مصدر کے، اس میں منصوب کے بھی ہو سکتا ہے. تو جب فعل کے بعد آئے یعنی جار مجرور آئے تو آپ نے اس وقت اس کو ظرف لغو کہنا ہے، اور اس میں فاعل کے بعد آئے تب بھی، اس میں مفعول کے بعد آئے تب بھی، اس میں تفضیل کے بعد آئے، صفت مشبہ کے بعد، مصدر وغیرہ کے بعد آئے تو آپ نے اس کو ظرف لغو کہنا ہے اور اس کے ہی متعلق کر دینا ہے. پھر باقی اور بھی حساب ہوتا ہے ترجمہ وغیرہ کا، اس حساب سے جب جس سے مناسبت رہے اس حساب سے اسے متعلق کیا جاتا ہے. پھر اور بھی اس کی صورتیں ہیں کہ باقی اور بھی نشانیاں ہیں، اور پھر ترکیب قواعد میں بھی آ جاتا ہے کہ کب کہیں پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیچھے فعل موجود ہوتا ہے لیکن جار مجرور اس کے متعلق نہیں کیا جاتا. جس طرح حروف جارہ میں کاف حرف جار ہے تو وہ جہاں پر بھی آئے اس سے پیچھے فعل اور شبہ فعل ہو جو بھی ہو تو اس کو ظرف لغو نہیں کہا جاتا، اسے نہیں کیا جاتا. کاف حرف جار جو ہے یہ ہمیشہ ظرف مستقر ہی ہوتا ہے. اسی طرح من بیان ہی کی اگر بات کی جائے تو من بیانی جو حرف جر، من بیانیہ جو حرف جر حرف من، تو جب وہ بیان کے لیے آئے گا تب تبیین کے لیے آئے گا. یعنی بیان کرنے کے لیے آئے گا. تو وہ بھی ظرف لغو نہیں ہوتا، وہ بھی ظرف مستقر ہوتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. جی اگر یہ تھوڑا جو ہے اس میں اس کی فعل کے ساتھ تو مثال اس کا ہے کلیئر ہے، فعل کے ساتھ ظرف جب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جیسے الحمدللہ، یہ ہو گیا نا ظرف لغو، فعل ہو گیا نا. نہیں جی جی لیکن یہ اس میں فاعل کے ساتھ، اس میں تفضیل کے ساتھ، اور ساری جو تھیں اس میں ایک ایک مثال ہوتی تو زیادہ میرے خیال سے کلیئر ہوتا سب کو. ایک منٹ میں ذرا کھولتا ہوں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ تصویر الانشاء ہے، ٹھیک ہے جی. ہم ذرا اس پر چلتے ہیں. اب یہ جو آرٹیکل ہے صاحب جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو ہم نے 30 صفحے پڑھے ہیں اس کو ایک بار مختصر کر کے تھوڑا ایکسپلین کر دے تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. ہاں بالکل بالکل ہم کرتے ہیں. ذرا تھوڑی یہ بات رہتی ہے، ہم ذرا اس کو کلیئر کرتے ہیں. اس کو تھوڑا ہم کلیئر کریں اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا جی. وہ میں دوبارہ بیان کروں گا، ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. صرف یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے ذہن سے یہ میں نے گزارنے کی بات کہ یہ بات اس طرح ہے. یہ کہاں گیا؟ ایک منٹ، یہ آ جائے گا نا. من کی بات یہاں پر ایک منٹ آتی ہے. ہاں اب یہ خارجہ فرید من البیت، یہ جو ہے نا یہ من اور ہے، من بیانیہ نہیں ہے. من بیانیہ کا ہم مثال لیتے ہیں اس میں سے، شرح میں تعامل میں سے لیتے ہیں. ایک منٹ شرح میں تعامل کھول دیتا ہوں میں، اس میں موجود ہے. کتاب نظر آ رہی ہے سب کو؟ شرح میں تعامل نمبر اسکرین پہ آ رہی ہے؟ اچھا جی جی آ رہی ہے. یہ دیکھو، فاجتانب الرجس من الاوثان، فاجتانب الرجس من الاوثان. اب یہ کیا ہے؟ ای الرجس الذی هو الاوثان. سمجھ میں آئی بات؟ ای الرجس الذی هو الاوثان. تو اب یہ
تبیین کے لیے آتا ہے. تبیین کیا ہے؟ اخذت من الدراہم، تب یہ بات تمیز کے لیے ہے. اور یہ فجتنبوا الرجس من الاوثان جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تبیین کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی حضرت. جی جی آ جی رہی ہے. آواز بھی ہاں، آ رہی ہے، پڑھ بھی دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ نہیں آئی؟ سمجھتے ہیں، ایک جی منٹ. ہاں، اب یہاں پر اس قاعدے کو جو ہے نا ہم، ایک منٹ، یہ طرف ہے. قاعدے کو ہم دیکھ رہے ہیں. جی جی. کہتے ہیں اسی طرح من بیانیہ کی اگر ہاں، بات کر دی جائے تو من بیانیہ جو حرف ہے تو وہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تبیین کے لیے آئے گا تو وہ بھی ظرف لاغو نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ ظرف مستقر ہوگا. ٹھیک لیکن ہے. یہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا. یہ جتنے میں نے بیان کیے ہیں نا، ٹھیک ہے. ہاں، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہوتے. کہیں کہیں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ قاعدہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن اکثر اس طرح ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ جی جی، کلیہ مطلب نہیں ہوتا، ہر وقت نہیں ہوتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. اکثر اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور بھی مثال ہے نا، میں ذرا دیکھوں ذرا کوئی ایسی. ترجیحان من المدرسہ، یہ جو ہے اس کے لیے تبیین کے لیے نہیں ہے. قرآن پاک میں انشاءاللہ کوئی ایک مثال آئے گی نا تو وہاں پر میں انشاءاللہ آپ کو سیٹ کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ. جی آگے چلیں. یہ تو یہاں پر ہو گیا. اب ذرا ذوالفقار صاحب فارغ ہیں آپ؟ وہ جی چلے گا ذوالفقار مطلب ہیں. نہیں ہے، وہ کلاس میں نہیں ہے، میں پڑھوں. ہاں، تو آپ جو ہے نا آپ کہہ رہے تھے ظرف مستقر اور متعلق کے بارے میں، مستقر، ظرف لغو اور ظرف مستقر کے بارے میں. تو وہ میں نے جو ہے نا یہ آرٹیکل بھیج دیا ہے آپ کے جو ہے نا گروپ میں. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. تو آج چلیں، آج پڑھیں ذرا اس کو پڑھیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ضمائر کی پہچان کا طریقہ پڑھیں. وہ میں پڑھ لوں گا. ابھی مجھے صرف ان کی ڈیفینیشن بتا دینا، صرف مختصر ایک لائن میں. ہاں، کس کی؟ ظرف لغو اور ظرف مستقر کی ایک لائن میں. یہ ایک لائن میں جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک لائن میں ہم پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں بھائی، ظرف مستقر اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے فعل واقع نہ ہو، اور ظرف لغو اس کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل واقع ہو. تو اس طرح یہ تو ہم پہلے آپ کو بتاتے آ رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، آگے چلیں جی، پڑھیں ضمائر کی پہچان پڑھیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. ضمائر کی پہچان. آج کے سبق کے اندر ہم ضمائر کی پہچان اور ان کے مقامات کے حوالے سے پڑھیں گے کہ ضمائر جو عبارات میں آتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ضمیر مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے، پھر یہ متصل ہے یا منفصل ہے. تو آج ہم انشاءاللہ ان کی پہچان کریں گے. تو سب سے پہلے ان کی تقسیم کر لیتے ہیں. ضمائر کی تقسیم. ضمائر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل. پھر متصل کی تین قسمیں ہیں، مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. اور جو منفصل ہیں ان کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل. ضمیر مجرور منفصل نہیں ہوتی. ضمیر کی پہچان کے مقامات. ضمیر مرفوع متصل کے مقامات یعنی اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل تین جگہوں پر پائی جاتی ہے. فعل کے اندر جیسے ضربہ فعل ہے تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی، تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی. اسی طرح ضربت کے اندر ضمیر ہے تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. فعل کا جز جسے ضربو، جیسے ضربو میں واو اور ضربت میں تا، اس میں دیکھیں ضربو آخر میں جو ضمیر ہے وہ واو ہے اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. تو اسی طرح ضربتو اور ضربتی کے آخر میں تا ضمیر ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. تو یہ اس کا دوسرا مقام ہو گیا. نمبر 3، صیغہ صفت کے اندر جو ضاربن کے اندر ہوا ضمیر تو یہ اس کا تیسرا مقام ہے. تو یہ صرف تین جگہوں پر پائی جاتی ہے. اس کے بعد اب آگے دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں. تو ضمیر منصوب متصل کے مقامات کیا ہے؟ تو وہ دو جگہوں پر ضمیر منصوب متصل پائی جاتی ہے. نمبر جی 1، جی جی جی. فعل کے بعد جیسے شرع میاتن کی کتاب کی عبارت ہے الف شیخ الفہ شیخ الامام، شیخ الامام ہے.
अल्लफ़हु शेखुल इमाम है। अल्लफ़हु शेखुल इमाम। तो अलिफ अल्लफ़ा फेल है, अल्लफ़ा फेल है। इल्लफ़ा, अल्लफ़ा अच्छा, तो अल्लफ़ा फेल है, इसके इसके साथ जो ये ज़मीर है तो ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, और ये तरकीब में मफूल भी बनती है, तो ये इसका एक मकाम हो गया। मुसा इसमें ज़मीर कौन सी है? हु ज़मीर अल्लफ़ा में हु ज़मीर जो है, अल्लफ़ा में हु जो ज़मीर है। अच्छा अच्छा, हाँ ये मंसूब मुत्तसिल है, ये तरकीब में मफूल भी बनती है, तो ये इसका एक मकाम हो गया। ये फेल के बाद आती है, ये फेल के बाद आती है। नंबर दो, इसका दूसरा मकाम है कि ये हुरूफ मुशब्बह बिल फेल के बाद आती है, जैसे इन्नहु का अन्नहु, ये हुरूफ मुशब्बह बिल फेल हैं, इनके साथ ये जो ज़मीर है तो ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, ये सिर्फ दो जगहों पर पाई जाती है। फिर इसके बाद तीसरी ज़मीर थी ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। तो इसके मकामात क्या हैं? इसके दो मकामात हैं। इसम के साथ ये तमाम अस्मा, इनके साथ जो भी ज़मीर होगी वो ज़मीर यानी गायब की होगी, मुखातिब की हो या फिर वो मुतकल्लिम की हो, वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल ही होती है, जैसे आलिही, गुलाम वगैरह। तो इनके साथ ये जो हाँ ज़मीर है, ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। इसका दूसरा मकाम है हरूफ जारा के साथ, जैसे लहू, लकुम, लना। तो इसमें जो लाम है ये हरूफ जारा में से है, इसलिए इस तरह तो ये हरूफ जारा के साथ जो ज़मीर है ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है। तो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की पहचान इंतहाई आसान है। अस्मा के साथ जो भी ज़मीर आएगी वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है, वो तरकीब के अंदर मुज़ाफ इलैह बनती है, तो इसम खुद मुजाफ बनेगा। इसी तरह रूफ जारा के साथ जो ज़मीर आती है वो भी ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है। ज़मीर जो मुनफसिल है, इसकी पहचान कैसे की जाती है? तो ज़मीर मंसूब मुनफसिल और मरफू मुनफसिल, तो मुनफसिल की सिर्फ दो ही किस्में थी। तो पहले पढ़ते हैं ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की पहचान कैसे की जाती है। मंसूब मुनफसिल मुनफसिल, जी 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 जी, मंसूब मुनफसिल की पहचान कैसे की जा सकती है? मंसूब मुनफसिल की पहचान इंतहाई आसान है। जो भी लफ्ज इजा से शुरू होगी वो ज़मीर मंसूब मुनफसिल होगी। जैसे कुरान में है इजा का नाबुदू, तो उसमें इजा का आया तो ये ज़मीर इसमें इया तो ये ज़मीर होगी, और ज़मीर मंसूब मुनफसिल हो मंसूब मुनफसिल हो तो ज़मीर मंसूब मुनफसिल की पहचान सबसे ज़्यादा आसान है, कि जिस ज़मीर के शुरू में लफ्ज़ इशा आ जाए वो ज़मीर मंसूब मुनफसिल होगी। इसके बाद आखिरी हमारी ज़मीर रह गई, इसकी पहचान हमने पढ़नी है, तो वो है ज़मीर मनफू मुनफसिल की पहचान। तो ज़मीर मनफू मुनफसिल की पहचान ये है कि मज़कूरा ज़माइर, यानी अभी जो हमने चार ज़माइर की पहचान पढ़ी, इनके अलावा यानी चार ज़माइर के जो मकामात हैं इनकी पहचान का तरीका ये है कि इनके अलावा जहाँ कहीं भी और ज़मीर पाई जाएंगी तो वो ज़मीर मरफू मुनफसिल होंगी। जैसे एक इबारत है इसका काफियतु, क्या लिखा है मतलब, काफिया की इबारत है। जैसे काफिया की इबारत है, वही इसम फेल हर्फ। वाह तो है इसमें या वाह है या इस्मुन व फ़िलुन व हरफुन। वाहिया इस्मुन वफेलुन हरफुन, तो उसमें देखिए हिया ज़मीर आई, तो अब हमने इसको देखना है ये कौन सी ज़मीर है। अगर हम इसमें गौर करें तो ये समुंदर के लिखा है, ये मस्कुरा मस्कुरा मस्कुरा। जी जी, ये मुस्कुरा चार मकामात में से कोई नहीं है, कि फेल के अंदर भी नहीं, फेल का जुज भी नहीं, सीगा सिफ्त के अंदर भी नहीं, और दूसरी देखें तो मंसूब मुत्तसिल के मकामात में देखें तो फेल के बाद भी नहीं है, यहाँ पर पीछे फेल भी नहीं है, इसी तरह उर्फ मुशबाह फेल के बाद वो भी नहीं। फिर हमने तीसरी जो परी मजरूर मुत्तसिल के मकामात, वो भी देख लें, इसम के साथ होती है, यहाँ पर इसम नहीं है। फिर यहाँ पर रूफ जारा के साथ होती है, यहाँ पर रूफ जारा भी नहीं है। फिर हमने जो चौथी पढ़ी थी ज़मीर मंसूब मुनफसिल, तो वो भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी था कि इसके शुरू में ईजा आए। तो जब पता चल गया कि हमें चार ज़मीर जो हमने पढ़ी, इनमें से कोई भी इसके अंदर अलामत नहीं पाई जा रही, इन चारों में से किसी की भी इसके अंदर अलामत नहीं है, तो पता चला ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है। तो ऐसे ही ज़मीर मरफू मुनफसिल की पहचान की जाएगी। तो फिर आया ज़मीर मरफू मुनफसिल क्या क्या बन सकती है।
تو ضمیر مرفوع منفصل جب ترکیب کے اندر واقع ہوگی تو یہ مبتدا بھی بن سکتی ہے، ترکیب بھی بن سکتی ہے، اکثر طور پر یہ مبتدا ہی بنتی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی جی کامران بھائی السلام علیکم۔ جی مکھن پہلوان صاحب آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اوپر پڑھا کہ یہ فعل کا جز ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ فعل کے ساتھ ملی ہو۔ فعل کا ساتھ، اور اس کے آگے پڑھا سیگا صفت کے اندر ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ سیگا صفت کے اندر ہو، اسم فاعل اسم مفعول۔ اس میں فاعل اسم مفعول۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی السلام علیکم ذوالفقار صاحب، السلام علیکم۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی ذوالفقار صاحب۔ جی اسد بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام استاد احمد۔ حضرت کچھ سمجھ میں آئی بات یہ؟ جی استاد احمد، ضمیر والی یہ جو ابھی پڑھا ہم نے، یہ میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، آپ نے بھیجی تھی، اس کی تو آگے یہ تقریباً وہ تھوڑی دوسری رہتی ہے، انشاءاللہ وہ ریکارڈنگ سنیں گے، جو رہ گئی ہے کسر وہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جی اور کوئی بھائی جس کو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ جی نوشین بہن آپ کو یہ سمجھ میں آئی تھی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے اس کی پریکٹس کی تھی۔ جی جی حضرت، میں نے اس کو ماشاءاللہ پڑھا تھا، میں اس کو کلیئر الحمدللہ تقریباً یہ میرا کلیئر تھا۔ اس میں اگر ہم شارٹلی کہیں نا کہ ضمائر میں متصل اور منفصل ہے، اور متصل میں ہمارے پاس جو تین ہے، مرفوع متصل، منصوب اور مجرور متصل۔ پھر ہمارے پاس کیٹیگریز آ جاتی ہیں اس میں، مرفوع متصل میں، منصوب میں، مجرور میں۔ شارٹ میں اگر ہم کہیں جو مرفوع متصل ہوتا ہے اس کے 3 جز ہیں، منصوب متصل جو ہے اس کے 2 جز ہیں، اور مجرور متصل کے بھی 2 جز ہیں۔ اس طرح سے یاد کریں، 3 2 3۔ پھر اس میں جو مرفوع متصل میں ہے، مرفوع متصل کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے نا زیادہ تر فعل سے۔ اب اس میں کیا ہے، پہلا جو ہے وہ ضمیر جو فعل کے اندر ہو، جیسے ضربت۔ اب اس میں جو ہے نا، اس میں ضربت میں یہ اس کا مونس کا صیغہ ہے، تو اس میں یا ضمیر اس میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے فعل کا جز ہو، جیسے ضربو، ضربت، ضربتی، تی، تو، اس میں واو الف، اس سے پھر صیغہ صفت کے اندر جیسے ضاربن، اس میں ہوا ضمیر ہمارے پاس ہو گئی۔ پھر منصوب متصل کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو ہے منصوب متصل میں اکثر یہ پہلا ہوگا کہ یہ جو ہے نا فعل کے بعد آتی ہے، منصوب متصل فعل کے بعد آئے گی۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی ہم نے مثال ضربہ۔ جی، اور دوسرا جو ہے حروف مشبہ بالفعل کے بعد، جیسے انہو، کانہو، ہو جو اس میں اندر ہے نا، وہ منصوب متصل ضمیر ہے۔ پھر ہم آتے ہیں مجرور متصل کے لیے۔ مجرور کے لیے ہمیں 2 چیزیں یاد رکھنی ہے ذہن میں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ضمیر ہوتی ہے نا، وہ غائب ہو یا مخاطب یا متکلم کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں سمجھیں کہ وہ بنتی ہے مضاف الیہ، جیسے غلام، اس طرح سے۔ اور دوسرا جو وہ ضمیر جو حرف جار کے ساتھ جو تعلق اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ جو ہوتی ہے اپنا مجرور متصل میں آ جاتی ہے، جار مجرور، جیسے لہو، لکم، لنا۔ ہاں، تو یہ متصل کا تو چیپٹر ہو گیا کلیئر۔ پھر ہم منفصل میں آتے ہیں، تو منفصل میں ہمارے پاس پہلی جو بات مجھے ذہن میں آئی، منصوب منفصل میں ایا کا جیسے تھا، یہ منصوب منفصل ہے ضمیر۔ اور پھر اس میں منصوب منفصل ہو گیا، اور دوسرا کیا تھا، منصوب متصل، سوری، منصوب منفصل اور مرفوع منفصل۔ مرفوع منفصل۔ اب مرفوع کے لیے کیا تھا کہ اس میں جو ہے ہمارے پاس مرفوع منفصل، باقی جتنے ضمائر ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک نشانی اس میں نہ پائی جائے بس۔ اچھا، جیسے کہ جیسے دیکھیں آپ، اگر ہم اس میں غور کریں تو یہ ہم مذکورہ 4 مقامات میں سے کوئی نہیں ہے۔ فعل کے اندر بھی نہیں ہے، فعل کا جز بھی نہیں ہے، صیغہ صفت کے اندر بھی نہیں ہے۔ پھر اگر دوسری طرف دیکھیں کہ منصوب متصل کے مقامات میں دیکھیں تو فعل کے بعد بھی نہیں ہے، یہاں پر پیچھے فعل بھی نہیں ہے۔ پھر اس طرح حروف مشبہ بالفعل کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بھی نہیں ہے۔ پھر ہم نے تیسری جو ضمیر پڑھی تھی، ضمیر مجرور متصل مقامات، وہ دیکھ لیں تو اس کے اسم کے ساتھ بھی ہوتی ہے،
وہ اسم کے ساتھ ہوتی ہے، یہاں پر یہ اسم کے ساتھ نہیں ہے، نہ حروف جارہ کے ساتھ ہے، سمجھے بات؟ کہہ تو سکتے چوتھی ہیں جو ساری ضمیر، کنڈیشنز کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے وہ مرفوع منفصل ہے۔ ہاں مرفوع۔ ہم۔ جی السلام علیکم تلوکار صاحب، وعلیکم السلام سر۔ آپ کے یہاں نیٹ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے شاید میرے خیال کی۔ بس سر ہے تھوڑا سسٹم بن جاتا ہے، ہاں خرابی ہو صحیح۔ جاتی جی ہے اسد اصل میں، بھائی، اور دوسرے وائی فائی آ جانا پھر پرابلم کرتی ہے۔ جی 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 السلام علیکم اسد بھائی، جی وعلیکم السلام استاد محترم۔ جی بات سمجھ میں آ گئی کچھ؟ جی استاد محترم کچھ آگے انشاءاللہ، باقی بھی دوبارہ سنیں گے انشاءاللہ، باقی رہ گئی ہے جو آ جائے گی۔ ہاں جی عارف بھائی، جی حضرت مجھے 80% سمجھ آ گئی ہے۔ بنت ارشد، ایسا سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا 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 ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس کلاس کو یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ مائنڈ اپ کرتے ہیں، یہ آپ جو ہے نا وہ کیجئے گا،